ایک مغرور رئیس نے غریب رکشہ ڈرائیور کو صرف اس لیے تھپڑ مارا کیونکہ اس کے رکشے سے رئیس کی مہنگی گاڑی کو ہلکا سا خراش آیا تھا۔ رکشہ ڈرائیور نے خاموشی سے اپنا تھپڑ برداشت کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد وہی رئیس اپنی بیٹی کی جان بچانے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ ہسپتال میں جب ڈاکٹر نے خون دینے والے کو بلایا تو وہی رکشہ ڈرائیور سامنے کھڑا تھا جس نے خون دینے سے پہلے ایک ایسی شرط رکھی کہ رئیس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ ڈرائیور دراصل دوپہر کا وقت تھا اور آسمان سے سورج مسلسل آگ کے گولے برسا رہا تھا۔ شہر کی سب سے بڑی اور مصروف ترین شاہراہ پر سواریوں کا ایک ناختم ہونے والا سلسلہ رواں دواں تھا۔ گرمی کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ سڑک پر بچھی ہوئی تارکول پگھل رہی تھی اور اس سے اٹھنے والی شدید تپش راہگیروں کے چہروں کو بری طرح جھلسا رہی تھی۔ ہر طرف دھول مٹی اور کانوں کے پردے پھاڑ دینے والا شور و غل تھا جو انسان کے حواس پر ایک بھاری بوجھ بن رہا تھا۔ زندگی اپنی تمام تر تلخیوں، مشقتوں اور سختیوں کے ساتھ اس تپتی ہوئی سڑک پر رینگ رہی تھی۔ اس ہنگامہ خیز اور بے ہنگم ہجوم کے عین بیچو بیچ ایک نہایت خستحال پرانا اور زنگ آلود رکشہ بھی اپنی بقا کی جنگ لڑتا ہوا آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس سواری کا رنگ تیز دھوپ اور مسلسل بارشوں کی مار سہ سہ کر مکمل طور پر اڑ چکا تھا اور اس کے خستحال ڈھانچے کی ہر حرکت سے ایک عجیب سی تھکن اور شکستگی کا احساس نمایاں ہوتا تھا۔ اس سواری کو چلانے والا ایک نہایت نحیف ونرز انسان تھا جس کے چہرے پر مشقت، صبر اور زمانے کی سختیوں نے گہری جھریاں نقش کر دی تھیں۔ اس کے کشادہ مگر دھوپ سے جلے ہوئے ماتھے پر پسینے کے موٹے موٹے قطرے چمک رہے تھے جو مسلسل گر کر اس کے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے پرانے کپڑوں میں جذب ہو رہے تھے۔ اس کی گہری اور اندر دھنسی ہوئی آنکھوں میں ایک ایسی پر اسرار خاموشی اور بے بسی تھی جو صدیوں کی محرومیوں اور مظالم کی ان کہی داستان سنا رہی تھی۔ وہ شخص اپنے دبلے پتلے اور کمزور جسم کی تمام تر جمع شدہ طاقت سمیٹ کر اس خستہ حال لوہے کے ڈھانچے کو قابو میں رکھنے کی سعی کر رہا تھا تاکہ دن بھر کی اس جاں گھسل مشقت کے بعد شام کو اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے روٹی کے چند لقموں کا کوئی بندوبست کر سکے۔ اس محنت کش کے بالکل پیچھے ایک نہایت شاندار، طویل اور چمکدار گاڑی آ رہی تھی جو اپنی شاندار وضوقتہ، خوبصورتی اور بناوٹ سے ہی کسی نہایت اعلیٰ دولت مند اور با اثر شخص کی ملکیت معلوم ہوتی تھی۔ اس شاہانہ سواری کی بیرونی چمک اتنی تیز اور بے داغ تھی کہ دوپہر کے سورج کی تیز شعاعیں اس پر پڑ کر پلٹتی تھیں اور دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیراں کر رہی تھیں۔ اس عظیم الشان سواری کے اندر کا ماحول باہر کی اس قیامت خیز اور دم گھونٹنے والی گرمی سے بالکل مختلف، انتہائی سرد اور خوشگوار پرسکون تھا۔ اس کے اندر نہایت نرم ریشمی اور آرام دہ نشستوں پر ایک نہایت خوش پوش شخص براجمان تھا جس کے چہرے سے بے پناہ غرور، تکبر اور عمارت کا ننگا ناچ چھلک رہا تھا۔ اس کے لباس کا قیمتی کپڑا، اس کی نفاست اور اس کے تراش خراش چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ اس شخص نے زندگی میں کبھی غریب کے سائے یا محنت کی کڑی دھوپ کا ذرا برابر بھی سامنا نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی خنک پرتعش اور دل فریب دنیا میں مکمل طور پر مگن تھا اور اسے باہر موجود اس غریب، پسینے میں ڈوبی ہوئی اور مشقت کی ماری ہوئی مخلوق سے کوئی ہمدردی، تعلق یا سروکار نہیں تھا۔ شاہراہ پر اچانک آگے چلنے والے ہجوم میں کوئی غیر متوقع رکاوٹ پیدا ہوئی جس کی وجہ سے تمام سواریوں کو اپنی رفتار انتہائی کم کرنی پڑی۔
اس غریب رکشہ بان نے بھی اپنی پوری پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ کوشش کی کہ وہ اپنی سواری کو فوری طور پر قابو میں کر لے، لیکن پرانے اور گھسے ہوئے پرزوں اور اچانک برپا ہونے والی اس رکاوٹ کے باعث اس کا توازن ہلکا سا بگڑ گیا۔ اسی لمحے پیچھے سے آنے والی وہ شاندار اور قیمتی گاڑی بالکل اس کے عقب میں نہایت قریب پہنچ چکی تھی۔ رکشہ بان کی ہزارہا کوششوں، طاقت کے بھرپور استعمال اور پسینہ پسینہ ہو جانے کے باوجود اس کی سواری کا ایک پچھلا کونا اس قیمتی اور چمکدار گاڑی کے اگلے حصے سے نہایت آہستگی کے ساتھ چھو گیا۔ ایک نہایت دھیمی اور معمولی سی رگڑ کی آواز پیدا ہوئی، جس نے اس شاندار سواری کے چمکدار رنگ پر ایک بال کے برابر نہایت چھوٹی سی خراش ڈال دی۔ یہ خراش اتنی معمولی اور غیر اہم تھی کہ شاید کسی عام باشعور اور باظرف انسان کے لیے یہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتی، لیکن اس مغرور اور تکبر کے نشے میں مکمل طور پر ڈوبے ہوئے رئیس کے لیے یہ ایک ناقابل معافی اور ناقابل برداشت جرم تھا۔ اس کی گاڑی کے پہیے فوراً رک گئے اور اس کے اندر بیٹھا ہوا وہ متکبر اور خود غرض شخص غصے اور طیش کی زیادتی سے پاگل ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصے کی وجہ سے خون اتر آیا اور چہرہ غضب کی شدت سے سرخ ہو گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنی سواری کا دروازہ پوری طاقت سے کھولا اور باہر تپتی ہوئی سڑک پر آ گیا۔ باہر آتے ہی گرم ہوا کے شدید تھپیڑے نے اس کا استقبال کیا، جس نے اس کے غصے کی بھڑکتی ہوئی آگ کو مزید ہوا دی۔ اس نے اس غریب رکشہ بان کی طرف نہایت غضبناک اور خونخوار نظروں سے دیکھا، جیسے وہ اسے کچا چبا جائے گا یا اسے اسی طرح پر زندہ دفن کر دے گا۔ رکشہ بان بیچارہ، جو پہلے ہی اس ناگہانی حادثے پر شدید خوف اور دہشت سے کانپ چکا تھا، شدید گھبراہٹ کے عالم میں اپنی نشست سے نیچے اتر آیا۔ اس کے کھردرے اور محنت کش ہاتھ خوف کی وجہ سے لرز رہے تھے اور وہ اپنی نظریں زمین میں گاڑے نہایت عاجزی، انکساری اور ندامت کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے پورے وجود سے لاچارگی، غریبی اور بے بسی کا دکھ چھلک رہا تھا۔ اس نے اپنے خشک ہونٹوں کو سختی سے سی لیا اور کوئی بات کرنے، اپنی صفائی دینے یا کوئی بھی عذر پیش کرنے کی ذرہ برابر بھی کوشش نہیں کی، کیونکہ اس کا صدیوں کا تلخ تجربہ اسے یہ سبق سکھا چکا تھا کہ اس ظالم معاشرے میں غریب اور بے بس انسان کی کوئی آواز پیدا نہیں ہوتی اور کمزور کی صفائی کبھی نہیں سنی جاتی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ لیے اور اپنے سر کو مزید جھکا لیا، جیسے وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ اپنی اس غیر ارادی غلطی کا اعتراف کر رہا ہو اور بغیر کوئی لفظ زبان سے ادا کیے اور درگزر کی بھیک مانگ رہا ہو۔ لیکن اس رئیس کے سینے میں موجود پتھر کے دل میں رحم، انسانیت یا درگزر نام کی کوئی نرمی سرے سے موجود ہی نہیں تھی۔ اس کی مغرور، متکبر اور نفرت بھری نظروں میں اس غریب اور محنت کش انسان کی کوئی وقعت، عزت یا مقام نہیں تھا، بلکہ وہ اسے سڑک پر رینگنے والا ایک حقیر اور غلیظ کیڑا سمجھ رہا تھا، جس کی یہ جرت کیسے ہوئی کہ اس نے اس کی اپنی اتنی قیمتی اور لاجواب چیز کو ذرا سا بھی نقصان پہنچایا۔ سڑک سے گزرنے والے راہگیر اور آس پاس کے دیگر لوگ بھی اس اچانک برپا ہونے والے ہنگامے اور تناؤ کو محسوس کرتے ہوئے اپنے قدم روکنے پر مجبور ہو گئے تھے، اور وہاں ایک خاموش مجمع سا لگ گیا تھا۔ لیکن اس بڑے ہجوم میں سے کسی ایک فرد میں بھی اتنی ہمت، اخلاقی جرت یا انسانیت کی رمق نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر اس با اثر، ظالم اور بظاہر طاقتور شخص کے سامنے کلمہ حق کہہ سکے یا اس کمزور اور لاچار انسان کی حمایت میں ایک لفظ بھی بول سکے۔
چاروں طرف ایک نہایت مہیب، بھاری اور دم گھونٹنے والی خاموشی چھا گئی تھی۔ اس خوفناک سکوت کو چیرتے ہوئے اس مغرور رئیس نے نہایت حقارت اور نفرت کے ساتھ اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا اور اپنی پوری حیوانی طاقت سمیٹتے ہوئے اس غریب، کمزور اور نحیف رکشا بان کے چہرے پر ایک نہایت زوردار، ظالمانہ اور دل خراش تھپڑ رسید کر دیا۔ اس تھپڑ کی گونج اس قدر شدید اور خوفناک تھی کہ اس شور و غل اور ہنگامے سے بھری شاہراہ پر بھی نہایت واضح طور پر سنائی دی، اور اس دل دہلا دینے والی آواز نے وہاں کھڑے تمام دیکھنے والوں کے دلوں کو خوف سے لرزا کر رکھ دیا۔ رکشا بان کا کمزور اور لاغر وجود اس اچانک اور شدید ترین جسمانی وار کو برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتا تھا، جس کی وجہ سے وہ زمین پر گرنے کے قریب پہنچ گیا اور بری طرح لڑکھڑا گیا۔ اس کے چہرے کی جھریاں شدت درد سے کھنچ گئیں اور اس کی دھوپ سے جھلسی ہوئی سیاہ گال پر اس ظالم انسان کی انگلیوں کے سرخ نشان نہایت بے رحمی سے ابھر آئے۔ اس کا سر بری طرح چکرا گیا اور اس کی دھنستی ہوئی آنکھوں کے سامنے ایک لمحے کے لیے گہرا سایہ اندھیرا چھا گیا، لیکن اس نے اپنی تمام تر اندرونی اور روحانی طاقت کو متجمع کرتے ہوئے خود کو اس تپتی ہوئی سڑک پر گرنے سے بچا لیا۔ وہ اپنا ایک کانپتا ہاتھ اپنی شدید تکلیف دہ اور جلتی ہوئی گال پر رکھے بالکل ایک بے جان اور پتھر کے مجسمے کی مانند اسی جگہ کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں کے کناروں پر بے بسی اور تکلیف کا نمکین پانی تیرنے لگا، جو کسی بھی وقت آنسوؤں کی شکل اختیار کر کے اس کے رخساروں پر بہہ سکتا تھا، لیکن اس نے کمال ضبط اور حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پانی کو اپنی پلکوں کی حدود سے باہر بہنے کی اجازت نہیں دی۔ اس نے اپنا جھکا ہوا سر ایک بار کے لیے بھی نہیں اٹھایا اور نہ ہی اس کی زبان سے کوئی حرف شکایت سسکی یا ظالم کے لیے کوئی بد دعا نکلی۔ اس کے چہرے پر کوئی غصہ، اشتعال یا انتقام کے وہ عام جذبات نہیں تھے جو عموماً کسی بھی انسان کی سرعام توہین پر فطری طور پر ظاہر ہوتے ہیں، بلکہ وہاں ایک عجیب سا ماروائی سکون اور پہاڑ جیسی ناقابل تسخیر برداشت تھی، جیسے وہ اس دنیا کے روزمرہ کے مظالم، ناانصافیوں اور تکالیف کو اپنے نفس کی تربیت اور روحانی سفر کا ایک لازمی حصہ سمجھ کر باخوشی قبول کر چکا ہو۔ اس نے انتہائی صبر کے ساتھ اپنے ان چھپے ہوئے آنسوؤں اور دکھ کو پیا اور اپنے بکھرے ہوئے زخمی وقار اور عزت نفس کو سمیٹتے ہوئے نہایت آہستگی اور وقار کے ساتھ واپس اپنی سواری کی طرف بڑھائے۔ ارد گرد کھڑے راہگیروں کا تماشائی ہجوم گہری خاموشی اور مجرمانہ بے حسی کے ساتھ یہ سارا دردناک منظر دیکھتا رہا، اور کسی ایک شخص کی زبان بھی اس کھلی ناانصافی، جبر اور ظلم کے خلاف حرکت میں نہیں آئی۔ رکشا بان نے انتہائی متانت، بردباری اور ایک درویشانہ بے نیازی کے ساتھ اپنی سواری کو دوبارہ چلنے کے لیے تیار کیا۔ اس کی حرکات و سکنات میں کوئی جلد بازی، گھبراہٹ یا خفت کا پہلو نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی پختگی اور طمانینت تھی جو صرف ان خاص لوگوں میں پائی جاتی ہے جنہوں نے اپنی انا کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہو۔ وہ نہایت سکون اور خاموشی سے اپنی خستہ حال نشست پر دوبارہ بیٹھا اور اس نے آہستہ سے اپنی سواری کو آگے کی طرف بڑھا دیا۔ وہ اس مغرور شخص کے قہر، اس کی حقارت اور اس بے حس گونگے ہجوم کی چبھتی ہوئی نظروں کو اپنے پیچھے چھوڑتے ہوئے سڑک کی اڑتی ہوئی دھول، دھوئیں اور سواریوں کے ناختم ہونے والے شور میں دوبارہ سے گم ہونے لگا، اور بغیر کوئی رد عمل ظاہر کیے نہایت خاموشی سے اپنا رکشہ لے کر وہاں سے نکل گیا۔
وہ اس مغرور شخص کے قہر اور اس بے حس ہجوم کی چبھتی ہوئی نظروں کو اپنے پیچھے چھوڑتے ہوئے سڑک کی اڑتی ہوئی دھول میں گم ہو گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ متکبر اور جاہ و جلال کے نشے میں چور رئیس طیش کے عالم میں ہانپتا ہوا مڑا اور نہایت حقارت سے اپنے اس ہاتھ کو اپنے قیمتی اور ریشمی لباس سے رگڑ کر صاف کرنے لگا جس سے اس نے اس غریب اور لاچار انسان کے چہرے پر ضرب لگائی تھی، گویا اس کمزور انسان کے وجود کو چھونے سے اس کے شاہانہ اور پاکیزہ جسم پر کوئی غلاظت لگ گئی ہو جس کا فوری تدارک اس کی اس جھوٹی اور کھوکھلی عزت کے لیے بے حد ضروری تھا۔ وہ شدید غصے اور بڑبڑاہٹ کے عالم میں اپنی اس چمکدار اور عالی شان سواری کے اندر دوبارہ براجمان ہو گیا اور اس نے اپنے ملازم کو سواری کو تیزی سے آگے بڑھانے کا حکم صادر کیا تاکہ وہ اس غریب اور پسماندہ علاقے کی اس گرد آلود فضا سے جلد از جلد نکل کر اپنے اس پرتعیش اور مصنوعی دنیا میں واپس جا سکے جہاں اس کی دولت اور طاقت کا سکہ چلتا تھا۔ اس کا سینہ اب بھی فرعونیت اور تکبر سے پھولا ہوا تھا اور اس کا تخیل اسے یہ باور کرا رہا تھا کہ وہ اس روئے زمین کا سب سے طاقتور اور بااختیار انسان ہے جس کی راہ میں آنے والی ہر ادنا رکاوٹ کو وہ اپنے جوتوں تلے کچل دینے کا مکمل اور غیر مشروط حق رکھتا ہے۔ وہ اپنی اس شاندار سواری کی نرم اور گداز نشست پر ٹیک لگائے اپنی دولت کے لامحدود خزانوں اور اپنے وسیع و عریض کاروباری منصوبوں کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور اس کی یہ حاشیہ خیال میں بھی یہ بات تھی کہ قدرت کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے اور مکافات عمل کا پہیہ کس قدر تیزی اور بے رحمی سے گھوم کر انسان کو اس کی اصل اوقات یاد دلا دیتا ہے۔ سورج کا سفر اپنی منزل کی طرف جاری تھا اور دوپہر کی وہ قیامت خیز گرمی بتدریج ڈھلنے لگی تھی، مگر اس رئیس کے اندر کی رعونت اور تکبر کی تپش میں ذرا برابر بھی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ تقریباً ایک پہر کا وقت تو اسی سرشاری اور غفلت کی حالت میں گزرا ہوگا کہ اچانک اس کی جیب میں موجود اس کے جدید ترین اور قیمتی رابطے کے آلے نے ایک انتہائی تیز اور دل خراش آواز پیدا کی جس نے اس کی تمام تر پرسکون سوچوں اور شاہانہ خیالات کے تار و پود بکھیر کر رکھ دیے۔ اس نے نہایت بیزاری اور اکتاہٹ کے ساتھ اپنا وہ آلہ نکالا اور رابطہ کرنے والے کی بات سننے لگا، مگر دوسری طرف سے سنائی دینے والے چند ہی الفاظ نے اس کے جسم کا سارا خون خشک کر دیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے موجود اس کی وہ تمام تر رنگین اور پرتعیش دنیا ایک ہی لمحے میں تاریکی کے ایک ایسے گہرے اور مہیب غار میں تبدیل ہو گئی جس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اسے بتایا گیا کہ اس کی وہ اکلوتی لاڈلی اور بے حد عزیز بیٹی جس کے ناز نخرے اٹھانے کے لیے اس نے اپنی تمام تر دولت کے دروازے کھول رکھے تھے اور جس کی ایک مسکراہٹ پر وہ اپنی ساری کائنات نچھاور کرنے کو ہر وقت تیار رہتا تھا، وہ ایک انتہائی خوفناک اور جان لیوا حادثے کا شکار ہو گئی ہے اور اس وقت شہر کے سب سے بڑے اور مہنگے شفا خانے میں زندگی اور موت کی ایک ایسی کٹھن کشمکش میں مبتلا ہے جہاں اس کی سانسوں کی ڈوری کسی بھی لمحے ٹوٹ سکتی ہے۔ یہ ہولناک اور روح فرساں خبر سنتے ہی اس کی حالت ایک ایسے کٹے ہوئے درخت کی سی ہو گئی جو کسی بھی وقت زمین بوس ہو سکتا ہے۔ اس کے ہاتھ سے وہ قیمتی آلہ چھوٹ کر گاڑی کے فرش پر جا گرا اور اس کے منہ سے ایک ایسی دلدوز اور وحشت ناک چیخ برآمد ہوئی جس نے اس شاندار سواری کے اندر موجود اس خنک اور پرسکون ماحول کو ایک ماتم کدے میں تبدیل کر دیا۔
اس نے اپنے ملازم کو پاگلوں کی طرح چیختے اور چلاتے ہوئے ہدایت کی کہ وہ سواری کا رخ فوری طور پر اس شفا خانے کی طرف موڑ دے اور اس کی رفتار کو اس حد تک تیز کر دے کہ وہ ہوا کے دوش پر اڑتے ہوئے اپنی اس لخت جگر تک پہنچ سکے۔ اب اس کی آنکھوں میں وہ تکبر، وہ فرعونیت اور وہ غرور جو کچھ دیر قبل ایک غریب انسان پر ظلم کرتے وقت پوری شدت سے موجود تھا، وہ ایک ہی لمحے میں غائب ہو چکا تھا، اور اس کی جگہ ایک ایسے شدید لا انتہا اور جان لیوا خوف نے لے لی تھی جو انسان کو اس کی مکمل بے بسی اور لاچاری کا احساس دلاتا ہے۔ وہ شخص جو کچھ دیر قبل خود کو زمین کا خدا سمجھ رہا تھا، اب اپنے دونوں ہاتھ جوڑے اپنے اس حقیقی پروردگار کے سامنے رو رو کر اور گڑ گڑا کر اپنی بیٹی کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا، اور اسے اپنی وہ تمام تر دولت، وہ تمام تر جائیدادیں اور وہ تمام تر کروفر ایک مٹی کے ڈھیر سے زیادہ حقیر اور بے وقعت محسوس ہو رہے تھے، جو موت کے فرشتے کے سامنے ایک لمحے کے لیے بھی کوئی مزاحمت پیش نہیں کر سکتے تھے۔ راستے کا ہر سیکنڈ اسے ایک صدی کے برابر لگ رہا تھا، اور اس کا دل اس کے سینے میں اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ کچھ ہی دیر کے طویل اور اذیت ناک سفر کے بعد اس کی وہ چمکدار سواری اس عظیم الشان اور وسیع شفا خانے کے مرکزی دروازے پر جا کر رکی، اور وہ شخص جو کبھی اپنی چال میں ایک شاہانہ تمکنت اور غرور رکھتا تھا، آج دیوانوں اور پاگلوں کی طرح لڑکھڑاتا، گرتا پڑتا اور اپنے لباس کی پرواہ کیے بغیر اس شفا خانے کی ان طویل اور سرد راہداریوں میں بھاگ رہا تھا۔ ہر طرف ایک عجیب سی سرمئی دواؤں کی مخصوص بو اور سفید لباس میں ملبوس معالجین اور تمیداروں کی ایک مشینی اور بے حس حرکت جاری تھی۔ وہ ہانپتا ہانپتا اس مخصوص ہنگامی اور انتہائی نگہداشت والے کمرے کے باہر پہنچا، جہاں اس کی وہ پھول جیسی بیٹی موت کے خوفناک پنجوں سے چھٹکارا پانے کی ایک انتہائی کمزور اور لا حاصل جنگ لڑ رہی تھی۔ اس نے شیشے کی اس بڑی دیوار سے اندر کا وہ دل خراش منظر دیکھا جس نے اس کی روح تک کو چھلنی کر کے رکھ دیا۔ اس کی وہ نازک اور خوبصورت بیٹی جس کے پاؤں میں کانٹا چبھنے پر وہ پورا گھر سر پر اٹھا لیتا تھا، آج خون میں لت پت ایک سفید بستر پر بے حس حرکت پڑی تھی، اور اس کے جسم کے ساتھ جڑی ہوئی بے شمار نالیاں اور مشینیں اس کی ان اکھڑتی ہوئی سانسوں کو بحال رکھنے کی ایک مصنوعی اور عارضی کوشش کر رہی تھیں۔ اس کا سرخ اور چمکتا ہوا چہرہ اب زرد اور بے جان ہو چکا تھا، اور اس کے سر سے بہنے والا وہ سرخ لہو اس کے ان تمام خوابوں اور امیدوں کو اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہا تھا جو اس نے اپنی اس اکلوتی بیٹی کے لیے اپنی آنکھوں میں سجا رکھے تھے۔ وہ اس شیشے کی دیوار کے ساتھ اپنا ماتھا ٹیک کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا، اور اس کی سسکیوں اور آہوں نے وہاں موجود ہر شخص کے دل کو ایک لمحے کے لیے پگھلا کر رکھ دیا۔ وہ اپنی پیشانی کو شیشے پر بار بار رگڑ رہا تھا، اور اس کے آنسو اس کے مہنگے لباس کو بھگو رہے تھے، مگر اسے اپنے وجود کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اس وقت دنیا کا سب سے غریب اور بے حس انسان بن چکا تھا، جس کی تمام تر دولت اس کی بیٹی کے ایک سانس کے بدلے بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ اسی دوران اس جراحی اور ہنگامی نگہداشت کے کمرے کا دروازہ نہایت تیزی سے کھلا، اور شہر کا وہ سب سے بڑا تجربہ کار اور ماہر ترین معالج جس کی فیس ادا کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی، اپنے چہرے پر ایک انتہائی سنجیدہ، فکر مند اور مایوس کن تاثر لیے باہر نکلا۔ وہ مغرور رئیس جو اب مجسمہ بے بسی بن چکا تھا، فوراً اس معالج کے قدموں میں جا گرا
اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر زار و قطار روتے ہوئے منتیں کرنے لگا کہ وہ کسی بھی طرح کوئی بھی معجزہ دکھا کر یا دنیا کی کوئی بھی قیمت وصول کر کے اس کی اس لختے جگر کی جان بچا لے۔ اس نے اپنے تمام تر خزانوں کی چابیاں، اپنے تمام تر اثاثے اور اپنی پوری سلطنت اس معالج کے قدموں میں نچھاور کرنے کی کوشش کر دی، مگر معالج نے انتہائی افسوس اور درد مندی کے ساتھ اس رئیس کو اپنے قدموں سے اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے ایک ایسی تلخ اور خوفناک حقیقت سے روشناس کرایا جس نے اس کی رہی صحیح امیدوں کا بھی خون کر دیا۔ معالج نے نہایت ٹھہرے ہوئے مگر قطعی لہجے میں بتایا کہ حادثے کی شدت اور گہرے زخموں کی وجہ سے بچی کے جسم سے خون کی ایک اتنی بڑی اور خطرناک مقدار بہہ چکی ہے کہ اب اس کے جسم کے تمام اعضاء بتدریج ناکارہ ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور اس کی جان بچانے اور اس کے ٹوٹتے ہوئے سانسوں کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے فوری طور پر یعنی چند ہی منٹوں کے اندر اندر خون کی ایک انتہائی مخصوص اور نایاب قسم کی اشد ضرورت ہے۔ معالج نے مزید انکشاف کیا کہ یہ خون کی قسم اس قدر نایاب اور کمیاب ہے کہ وہ پورے شہر اور اس شفا خانے کے تمام تر خزانوں، ذخیرہ اور عطیہ گاہوں میں کہیں بھی موجود نہیں ہے، اور اگر اگلے ہی چند لمحوں میں اس مخصوص اور نایاب خون کا کوئی عطیہ دینے والا شخص نہ ملا تو دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی جدید ترین علم اور کوئی بھی معجزہ اس بچی کو موت کے اندھے اور تاریک کنویں میں گرنے سے نہیں روک سکے گا۔ یہ سننا تھا کہ اس رئیس کے دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب پہنچ گئیں اور وہ پاگلوں اور دیوانوں کی طرح اس شفا خانے کے ان وسیع و عریض اور لمبی راہداریوں میں دوڑنے لگا۔ اس نے وہاں موجود ہر اجنبی، ہر راہگیر، ہر تمیدار اور ہر معالج کے آگے ہاتھ جوڑے ان کے قدموں میں گرا اور نہایت دل دوز آواز میں دہائیاں دینے لگا کہ کوئی بھی شخص جو اس کی بیٹی سے ملتا جلتا خون رکھتا ہے وہ آگے آئے اور اس کا سارا خون لے لے۔ وہ اس کی ایک ایک بوند کے بدلے اپنے ہیروں، موتیوں اور جائیدادوں کے انبار لگا دے گا۔ وہ اپنا سب کچھ، اپنا گھر، اپنا کاروبار اور اپنا وہ سارا جھوٹا غرور جس پر وہ کچھ گھنٹے پہلے تک نازاں تھا، سب کچھ اس شخص کے قدموں میں ڈھیر کر دے گا اور زندگی بھر کے لیے اس کا غلام بن کر رہے گا۔ بس کوئی کسی بھی طرح اس کی بیٹی کی ان اکھڑتی ہوئی سانسوں کو واپس لے آئے، اس کی وہ گریہ و زاری، اس کی وہ درد بھری پکار اور اس کی وہ دیوانہ وار التجائیں اس شفا خانے کے ان سرد اور بے حس دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کر واپس اس کے اپنے ہی کانوں میں گونج رہی تھیں۔ مگر اس قدر وسیع و عریض ہجوم، اس قدر جدید ترین سہولیات اور اس قدر لامحدود دولت کے خزانوں کے باوجود وہ خون کہیں دستیاب نہیں ہوتا۔ اس قدر وسیع ہجوم اور خزانوں کے باوجود وہ خون کہیں دستیاب نہیں ہوتا، اور وقت ریت کی طرح اس کی مٹھی سے پھسلتا جا رہا تھا کہ اچانک اس ہنگامی کمرے کی بیرونی راہداری میں ایک شخص نہایت خاموشی سے نمودار ہوا، جس کے قدموں کی آہٹ نے اس مغرور رئیس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی۔ جب اس متکبر شخص کی روتی ہوئی آنکھوں نے اس نئے آنے والے فرد کے چہرے پر نظر ڈالی تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کا سانس حلق میں ہی اٹک کر رہ گیا، کیونکہ یہی وہ نحیف رکشہ بان تھا جس کے چہرے پر اس نے محض چند گھنٹے قبل اپنی جھوٹی انا کے نشے میں اندھا ہو کر ایک نہایت دل خراش تھپڑ رسید کیا تھا۔ اس غریب محنت کش کے چہرے پر اب بھی اس رئیس کی انگلیوں کے سرخ نشانات نہایت واضح طور پر ابھرے ہوئے تھے،
جو اس کے ظلم کی گواہی دے رہے تھے۔ اسی اثنا میں وہ معالج تیزی سے اس رکشہ بان کی جانب بڑھا اور اس کے دونوں ہاتھ تھام کر انتہائی مسرت اور امید بھرے لہجے میں بولا کہ شکر ہے آپ وقت پر تشریف لے آئے، کیونکہ اس پورے شہر میں صرف آپ ہی وہ واحد انسان ہیں جن کا خون اس بچی کے نایاب خون سے مکمل مطابقت رکھتا ہے، اور اب صرف آپ کے عطیے سے اس معصوم جان کو موت کے منہ سے واپس لایا جا سکتا ہے۔ یہ الفاظ اس رئیس کے کانوں میں کسی خدائی فیصلے کی طرح گونجے، اور اس کی وہ تمام تر فرعونیت اور وہ ساری دولت جس پر وہ نازاں تھا، ایک ہی لمحے میں اس غریب انسان کے قدموں کی دھول بن کر رہ گئی۔ وہ شخص جو کچھ دیر قبل اس رکشہ بان کو ایک حقیر کیڑا سمجھ رہا تھا، اب اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر گرا پڑا اور ہاتھ جوڑ کر اس محنت کش کے قدموں سے لپٹ گیا اور زاروں قطار روتے ہوئے اپنی لختے جگر کی زندگی کی بھیک مانگنے لگا۔ اس نے اپنی تمام تر جائیدادیں اس کے قدموں میں ڈھیر کرنے کی پیشکش کر دی، لیکن اس برباد رکشہ بان نے نہایت سکون سے اسے اپنے قدموں سے اٹھایا اور انتہائی ٹھہرے ہوئے لہجے میں اپنی شرط بیان کی کہ وہ اس معصوم بچی کی جان بچانے کے لیے اپنا سارا خون دینے کو بالکل تیار ہے، اور اس کے بدلے اسے ایک پیسہ بھی نہیں چاہیے، مگر اس کی ایک شرط ہے جسے پورا کیے بغیر وہ اپنا خون عطیہ نہیں کرے گا۔ رکشہ بان نے مطالبہ کیا کہ اس کے بدلے رئیس کو اگلے 1 ماہ تک روزانہ دوپہر کی تپتی ہوئی دھوپ میں مسلسل 2 گھنٹے تک اس کا وہ خستہ حال رکشہ اسی مصروف شاہراہ پر چلانا ہوگا، تاکہ اسے یہ احساس ہو سکے کہ جس غریب پر وہ اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے وہ کن کٹھن حالات میں روزی کماتا ہے، اور دھوپ کی وہ تپش اور غریب کی تکلیف کیا ہوتی ہے جسے وہ اپنی پرتعیش سواری میں بیٹھ کر کبھی محسوس نہیں کر سکتا۔ بیٹی کی محبت میں گرفتار اور اپنی تمام تر دولت کے باوجود بے بس اور مجبور رئیس کڑی شرط مان لیتا ہے۔ بیٹی کی محبت میں گرفتار اور اپنی تمام تر دولت کے باوجود بے بس اور مجبور رئیس جب وہ کڑی شرط مان لیتا ہے تو جراح فوری طور پر خون کی منتقلی کا عمل شروع کرنے کے احکامات صادر کرتا ہے، اور اس غریب محنت کش کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ ایک مخصوص اور صاف ستھرے بستر پر لٹا دیا جاتا ہے، جہاں اس کے کمزور لیکن پرسکون بازو سے خون نکالنے کی شفاف نالیاں منسلک کر دی جاتی ہیں۔ وہ مغرور رئیس جو اب اپنے تکبر کی راکھ کے ڈھیر پر بیٹھا تھا، نہایت خاموشی اور شدید ندامت کے ساتھ ایک کونے میں کھڑا اس سارے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار اس رکشہ بان کے چہرے پر جا کر ٹک جاتی تھیں، جہاں اس وقت کسی بھی قسم کی جسمانی اذیت یا غصے کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا نورانی سکون اور طمانینت طاری تھی جو دنیاوی دولت اور طاقت کے پجاریوں کے چہروں پر کبھی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ خون کا سرخ مایہ اس شفاف نالی کے ذریعے اس محنت کش کے جسم سے نکل کر اس کی موت کی دہلیز پر کھڑی بیٹی کی رگوں کی طرف مستقل سفر کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس رئیس کے دل پر جمی ہوئی رعونت اور فرعونیت کی سیاہ برف بھی پگھلنا شروع ہو گئی تھی۔ اسی دوران اس ہنگامی کمرے کا بیرونی دروازہ نہایت آہستگی سے کھلا اور اس شفا خانے کے سب سے بڑے نگران اور شہر کے انتہائی معزز اور نامور عالم دین وہاں تشریف لائے، جن کی روحانیت، علم اور تقوی کی گواہی پورا شہر دیتا تھا، اور وہ مغرور رئیس بھی ان کے بلند مقام اور مرتبے سے بخوبی واقف تھا۔ ان عالم صاحب کا چہرہ نہایت نورانی، چال میں ایک خاص قسم کا روحانی وقار تھا، اور شفا خانے کا تمام عملہ
ان کے احترام میں اپنا کام چھوڑ کر مؤدب کھڑا ہو گیا تھا۔ عالم صاحب اپنے معمول کے دورے پر تھے اور وہ اس رئیس کی بیٹی کی تشویشناک حالت کا سن کر اس کی دل جوئی اور دعا کے لیے خاص طور پر اس کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے رئیس کی طرف دیکھ کر تسلی کے چند الفاظ ادا کیے اور پھر ان کی نظر اس بستر کی طرف اٹھی جہاں وہ خون دینے والا شخص خاموشی سے لیٹا ہوا تھا۔ جو ہی عالم صاحب کی نظر اس رکشہ بان کے چہرے پر پڑی، ان کے قدم وہیں رک گئے۔ ان کی آنکھوں میں ایک شدید حیرت اور بے پناہ عقیدت کا ملا جلا تاثر ابھرا، اور ان کا وہ سارا وقار ایک انتہائی عاجزانہ کیفیت میں بدل گیا۔ وہ تیزی سے اپنے قدم اٹھاتے ہوئے اس بستر کے قریب پہنچے اور نہایت عقیدت، احترام اور محبت کے ساتھ جھک کر اس خستہ حال اور غریب رکشہ بان کے دونوں ہاتھ تھام کر انہیں چومنے لگے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور انہوں نے انتہائی لرزتی ہوئی آواز میں اس محنت کش سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ نے اس حقیر جگہ پر تشریف لا کر ہم سب کو کس قدر شرمندہ کر دیا ہے، اور آپ خود اس قدر سخت جسمانی مشقت اور تکلیف سے کیوں گزر رہے ہیں۔ یہ حیران کن منظر دیکھ کر اس کمرے میں موجود ہر شخص، بالخصوص وہ مغرور رئیس، سکتے کے عالم میں چلا گیا۔ اس کا دماغ اس ناقابل یقین صورتحال کو سمجھنے سے بالکل قاصر تھا کہ شہر کا سب سے بڑا اور محترم عالم دین، جس کے سامنے بڑے بڑے امراء اور حکام سر جھکاتے ہیں، وہ ایک معمولی 2 ٹکے کے رکشہ بان کے ساتھ کیوں ہاتھ چوم رہا ہے، اور اس کے سامنے اتنی عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کیوں کر رہا ہے۔ رئیس سے یہ پر اصرار اور حیرت انگیز منظر مزید برداشت نہ ہوا، اور وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ عالم صاحب کے قریب پہنچا اور نہایت الجھن اور گھبراہٹ کے عالم میں ان سے دریافت کیا کہ وہ اس معمولی محنت کش کے ساتھ اس قدر عقیدت اور احترام کا برتاؤ کیوں کر رہے ہیں۔ عالم صاحب نے جب اس رئیس کا یہ سوال سنا تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھری جس میں دکھ اور افسوس کی ہلکی سی جھلک موجود تھی۔ انہوں نے اس رئیس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی ٹھہرے ہوئے مگر گرجدار لہجے میں اس بڑے راز پر سے پردہ اٹھایا جس نے اس رئیس کی پوری دنیا کو تہو بالا کر کے رکھ دیا۔ عالم صاحب نے بتایا کہ یہ شخص جسے تم ایک معمولی اور حقیر رکشہ ڈرائیور سمجھ رہے ہو، دراصل اس ملک کے سب سے بڑے اور عظیم صوفی بزرگ اور روحانی پیشوا کا اکلوتا چشم و چراغ ہے۔ یہ کوئی جاہل اور ان پڑھ مزدور نہیں بلکہ اعلیٰ ترین ملکی اور غیر ملکی درسگاہوں سے تعلیم یافتہ اور بے پناہ خاندانی دولت کا اکلوتا وارث ہے، لیکن اس نے اپنے اندر کے فرعون کو مارنے، اپنی انا کو خاک میں ملانے اور اس دنیا کے غریب اور لاچار انسانوں کا دکھ اور ان کی تکلیف کو اپنے جسم پر محسوس کرنے کے لیے یہ گمنامی کی زندگی اور یہ سخت ترین محنت مزدوری اپنے اوپر خود طاری کی ہوئی ہے۔ یہ روزانہ تپتی ہوئی دھوپ میں اس لیے رکشہ چلاتا ہے تاکہ اسے معلوم ہو سکے جب کوئی طاقتور اور متکبر انسان کسی غریب پر ظلم کرتا ہے تو اس بے بس انسان کے دل پر کیا گزرتی ہے اور اس کی روح کتنی زخمی ہوتی ہے۔ یہ روح فرسا انکشاف سننا تھا کہ اس رئیس کے دماغ میں ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور اس کے کانوں میں سیں سیں کی آواز گونجنے لگی۔ اسے آج دوپہر کا وہ سارا دلخراش منظر کسی فلم کی طرح اپنی آنکھوں کے سامنے چلتا ہوا محسوس ہوا جب تپتی ہوئی سڑک پر اس کی چمکدار سواری کو ایک معمولی سی خراش آنے پر اس نے اس عظیم شخص کو سر عام توہین کی تھی، اور اس کا دایاں ہاتھ فضا میں بلند ہو کر پوری طاقت کے ساتھ
اس درویش صفت انسان کے چہرے پر پڑا تھا جس کی گال پر اس کے ظلم کے وہ سرخ نشان ابھی تک موجود تھے۔ اس کے جسم کا سارا خون خشک ہو گیا، اس کی ٹانگوں کی طاقت جواب دے گئی اور اس کے پیروں تلے سے زمین ہی سرک گئی، کیونکہ اب اسے اس بات کا مکمل اور خوفناک ادراک ہو چکا تھا۔ اس نے کس ہستی پر ہاتھ اٹھایا تھا، اس خوفناک حقیقت کا ادراک ہوتے ہی اس مغرور رئیس کے وجود پر ایک ایسا لرزہ طاری ہوا جس نے اس کے جسم کی ساری طاقت نچوڑ لی، اور وہ کٹے ہوئے درخت کی مانند اس خستہ حال اور غریب رکشہ بان کے قدموں میں گر پڑا، جس کے چہرے پر اس کے ظلم کے سرخ نشان ابھی تک موجود تھے۔ اس کی آنکھوں سے ندامت اور پچھتاوے کے آنسوؤں کا ایک ایسا نہ رکنے والا سیلاب امنڈ آیا جس نے اس کے مہنگے اور ریشمی لباس کو مکمل طور پر بھگو دیا۔ وہ دیوانوں اور پاگلوں کی طرح اس درویش صفت انسان کے پاؤں چومنے لگا اور ہچکیاں لے لے کر اپنی اس وحشیانہ اور ظالمانہ حرکت کی معافی مانگنے لگا جو اس نے محض اپنی جھوٹی انا اور فرعونیت کی تسکین کے لیے چند گھنٹے قبل تپتی ہوئی سڑک پر کی تھی، اور اسے اب اپنی وہ تمام تر دولت، اپنی وہ شاندار سواریاں اور اپنی وہ عالی شان محل مٹی کے ایک ایسے ڈھیر سے زیادہ حقیر اور بے وقعت محسوس ہو رہے تھے جن کی بنیادیں تکبر اور غرور کی ریت پر استوار تھیں۔ اس شفا خانے کے اس ہنگامی کمرے میں موجود ہر شخص اس ناقابل یقین منظر کو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ کس طرح شہر کا سب سے طاقتور اور متکبر انسان ایک غریب محنت کش کے قدموں میں گرا پڑا ہے۔ رکشہ بان نے، جو دراصل اس عظیم صوفی بزرگ کا چشم و چراغ تھا، نہایت شفقت اور محبت کے ساتھ اپنے دونوں کمزور مگر روحانی طاقت سے بھرپور ہاتھوں سے اس روتے ہوئے اور کانپتے ہوئے رئیس کو اپنے قدموں سے اٹھایا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس عظیم انسان کے چہرے پر کسی قسم کے غصے، انتقام یا نفرت کا ذرہ برابر بھی کوئی شائبہ نہیں تھا، بلکہ وہاں ایک ایسی ماورائی سکون اور طمانینت تھی جو صرف ان خاص بندوں کو نصیب ہوتی ہے جنہوں نے اپنے نفس امارہ کو مکمل طور پر شکست دے دی ہو۔ اس نے نہایت نرم اور دھیمے لہجے میں اس رئیس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اس نے تو اسی لمحے اسے معاف کر دیا تھا جب اس کا بھاری ہاتھ اس کے چہرے پر پڑا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ ضرب کسی انسان نے نہیں بلکہ اس کے اندر بیٹھے ہوئے اس تکبر نے لگائی ہے جو انسان کی عقل اور بصارت کو اندھا کر دیتا ہے۔ اس درویش نے مزید کہا کہ اس نے خون دینے کے بدلے رکشہ چلانے کی جو کڑی شرط رکھی ہے وہ کسی قسم کا دنیاوی انتقام یا بدلہ نہیں ہے، بلکہ اس کے بیمار اور غفلت میں ڈوبے ہوئے نفس کے لیے ایک ایسی تلخ اور ضروری دوا ہے جو اسے انسانیت کا اصل مقام اور غریبوں کا درد محسوس کرنے کے قابل بنائی گئی۔ اسی دوران وہ شفاف نالیاں جن کے ذریعے اس عظیم انسان کا خون اس رئیس کی موت کی دہلیز پر کھڑی بیٹی کی رگوں میں منتقل ہو رہا تھا، اپنا کام مکمل کر چکی تھیں، اور جراح نے نہایت احتیاط کے ساتھ وہ تمام آلات ہٹا دیے۔ کچھ ہی دیر کے طویل اور اذیت ناک انتظار کے بعد اس معصوم بچی کے زرد اور بے جان چہرے پر زندگی کی سرخ اور گرم لہر دوڑنے لگی۔ اس کی اکھڑتی ہوئی سانسیں ایک پرسکون اور فطری تسلسل میں واپس آنے لگیں، اور وہ جدید ترین مشینیں جو اس کی دل کی دھڑکنوں کو ناپ رہی تھیں اب ایک نہایت خوشگوار اور مستحکم اشارہ دے رہی تھی۔ معالج نے اس بچی کا مکمل اور تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد نہایت مسرت بھرے لہجے میں یہ خوشخبری سنائی کہ وہ نایاب اور قیمتی خون جو اس درویش صفت انسان نے عطیہ کیا تھا
اس نے اپنا کرشمہ دکھا دیا ہے اور اب بچی کی جان کو لاحق وہ تمام تر خطرات مکمل طور پر ٹل چکے ہیں اور وہ خطرے کی حد سے بالکل باہر آ چکی ہے۔ یہ سنتے ہی اس رئیس نے سجدے میں گر کر اس حقیقی اور واحد پروردگار کا شکر ادا کیا جس نے اس کی تمام تر نافرمانیوں اور غرور کے باوجود اس پر اپنا خاص کرم کیا، اور پھر اس نے مڑ کر اس عظیم انسان کو دیکھا جس کا خواب اب اس کی بیٹی کی رگوں میں دوڑ رہا تھا، اور اسے یہ احساس ہوا کہ اب اس کی نسل میں ایک سچے کھرے اور عظیم انسان کا خون شامل ہو چکا ہے جو اس کے لیے دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر ایک انمول اور لازوال سرمایہ ہے۔ اگلی صبح جب سورج پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوا اور اس کی تیز شعاؤں نے شہر کی سڑکوں اور عمارتوں کو اپنی تپش کی لپیٹ میں لینا شروع کیا، تو اس شہر کے باشندوں نے ایک ایسا حیرت انگیز اور ناقابل یقین منظر دیکھا جس کی توقع کسی نے اپنے خواب و خیال میں بھی نہیں کی تھی۔ وہ شہر کا سب سے مصروف ترین اور گنجان آباد علاقہ، جہاں ہر طرف سواریوں کا بے ہنگم شور اور اڑتی ہوئی دھول کا راج تھا، وہاں ایک انتہائی مغرور اور متکبر رئیس جس کے قدم کبھی مخملی اور نرم قالینوں سے نیچے نہیں اترتے تھے، آج اپنے تمام تر قیمتی اور ریشمی لباس کو ترک کر کے ایک نہایت عام سادہ اور سستا سوتی لباس پہنے اس خستہ حال زنگلود اور پرانے رکشے کی اگلی نشست پر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں پر وہ مہنگے چشمے نہیں تھے جو اسے دھوپ کی تپش سے بچاتے تھے، اور نہ ہی اس کے ارد گرد وہ خوشامدی اور کاسہ لیس ملازمین کا ہجوم تھا جو اس کی ایک آواز پر دوڑے چلے آتے تھے۔ اس کے عقب میں مسافروں والی نشست پر وہ درویش صفت محنت کش نہایت خاموشی اور وقار کے ساتھ براجمان تھا، اور اس رئیس کو اس سخت اور جاں گھسل مشقت کا آغاز کرنے کی ہدایت کر رہا تھا۔ رئیس نے اپنے کانپتے ہوئے اور غیر مانوس ہاتھوں سے اس پرانی سواری کے دستوں کو مضبوطی سے تھاما اور پوری طاقت لگا کر اس کے انجن کو متحرک کرنے کی کوشش کی۔ اس کی پہلی ہی کوشش میں اس کے ماتھے پر پسینے کے موٹے موٹے قطرے ابھر آئے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، اور آخر کار وہ سواری ایک شدید اور کان پھاڑ دینے والی آواز کے ساتھ حرکت میں آ گئی۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، دوپہر کی وہ قیامت خیز گرمی اپنے عروج کی طرف بڑھ رہی تھی، اور سورج آسمان سے آگ کے گولے برسا رہا تھا۔ سڑک پر بچھی ہوئی تارکول سے اٹھنے والی شدید تپش اس رئیس کے چہرے اور جسم کو بری طرح جھلسا رہی تھی، اور اس کا وہ نازک اور پرتعش جسم جو ہمیشہ انتہائی سرد اور آرام دہ ماحول کا عادی تھا، اب اس شدید گرمی اور محنت کی وجہ سے پانی پانی ہو رہا تھا۔ اس کے پٹھوں میں شدید درد اور کھچاؤ پیدا ہو رہا تھا، اور اس کے پھیپھڑوں میں سڑک کی وہ زہریلی اور گرم دھول جا رہی تھی جو اس کی سانسوں کو گھونٹ رہی تھی۔ ارد گرد سے گزرنے والی بڑی اور چمکدار سواریوں میں بیٹھے ہوئے لوگ نہایت حقارت اور نفرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے، اور کئی بار تو ایسا بھی ہوا کہ کسی بڑی سواری والے نے اسے راستہ نہ دیا اور نہایت ہی بدتمیزی سے اسے برا بھلا کہا، بالکل اسی طرح جیسے اس نے اس دن پہلے اس غریب رکشہ بان کے ساتھ کیا تھا۔ اس تلخ اور تکلیف دہ تجربے نے اس رئیس کی روح کو اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور اسے پہلی بار اپنی زندگی میں یہ شدید اور خوفناک احساس ہوا کہ اس معاشرے میں ایک غریب اور بے بس انسان کی زندگی کس قدر کٹھن، اذیت، ذلت امیز اور اذیت ناک ہوتی ہے۔ جب وہ سڑک پر رکشہ چلاتا تھا تو پیچھے بیٹھا ہوا وہ درویش اسے مسلسل صبر، برداشت اور انسانیت کے
وہ عظیم اور لازوال سبق پڑھاتا تھا جو کسی بھی مدرسے یا کتاب میں نہیں ملتے۔ وہ اسے بتاتا تھا کہ انسان کی اصل عظمت اور اس کا حقیقی مقام اس کے بینک کے کھاتوں، اس کی جائیدادوں یا اس کے پہنے ہوئے قیمتی لباس سے متعین نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ظرف، اس کے اخلاق اور اس کے دل میں موجود دوسروں کے لیے ہمدردی کے جذبے سے ہوتا ہے۔ وہ روزانہ 2 گھنٹے کی یہ کٹھن اور جاں گھسل مشقت اس رئیس کے جسم کے لیے تو ایک عذاب تھی، لیکن اس کی روح کے لیے ایک ایسا عظیم غسل تھی جو اس کے دل پر جمی ہوئی تکبر، غرور اور بے حسی کی ان تمام سیاہی تہوں کو کھرچ کھرچ کر صاف کر رہی تھی۔ پورا 1 مہینہ یہ سلسلہ بغیر کسی ناغے کے جاری رہا، اور اس دوران اس رئیس نے سردی، گرمی، دھوپ اور لوگوں کی حقارت کو انتہائی صبر اور خاموشی کے ساتھ برداشت کیا۔ اس کے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے تھے، اس کا چہرہ دھوپ کی شدت سے سیاہ ہو چکا تھا، اور اس کا وزن کافی حد تک گر گیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسی عجیب اور پرسکون چمک پیدا ہو گئی تھی جو اس کی پچھلی زندگی کی تمام تر دولت اور آسائشوں کے باوجود کبھی دیکھنے کو نہیں ملی تھی۔ اس 1 مہینے کی سخت ترین اور روح فرسا مشقت نے اس کے اندر کے اس متکبر فرعون کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اور اس کی جگہ ایک عاجز، منکسر المزاج اور خدا ترس انسان پیدا ہو گیا تھا، جس کا دل ہر غریب، ہر لاچار اور ہر دکھی انسان کے درد پر تڑپ اٹھتا تھا۔ شرط کے آخری دن جب اس نے رکشے کا انجن بند کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک مسلسل جھڑی لگی ہوئی تھی۔ وہ پیچھے مڑا اور اس درویش کے قدموں میں گر کر اس کا بے پناہ شکریہ ادا کرنے لگا کہ اس نے اسے اس اندھے اور تاریک کنویں سے نکال لیا جس میں وہ اپنی جھوٹی انا اور دولت کے نشے میں غرق تھا۔ اس نے عہد کیا کہ آج کے بعد اس کی زندگی اور اس کی تمام تر دولت صرف اور صرف ان غریب، یتیم اور بے بس لوگوں کی فلاح اور خدمت کے لیے وقف ہو گئی جنہیں وہ کبھی حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اس نے اپنی تمام تر جائیداد کو مساکین کے لیے شفا خانے اور یتیم خانے بنانے کے لیے عطیہ کر دیا، اور اپنی باقی ماندہ زندگی کو انتہائی سادگی اور عاجزی کے ساتھ گزارنے کا حتمی فیصلہ کیا۔ وہ درویش اس کے اس عظیم الشان اور روحانی بدلاؤ کو دیکھ کر نہایت مسرور ہوا، اور اسے اپنی دعاؤں اور محبتوں کے سائے میں رخصت کیا۔ یہ کہانی ہمیں ایک لازوال اور ابدی سبق دیتی ہے کہ انسان کا اصل حسن اور اس کی اصل کامیابی اس کی مادی اور دنیاوی حیثیت میں ہرگز پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے اخلاق، اس کی اعلیٰ ظرفی اور اس کے اس احساس میں پنہاں ہے جو اسے دوسروں کے دکھ اور تکلیف کو اپنا سمجھنے پر مجبور کرتا ہے، کیونکہ تخت و تاج اور مال و اسباب تو ایک دن مٹی میں مل جانے والی حقیر چیزیں ہیں، لیکن انسان کا حسن سلوک اور اس کا بہترین اخلاق ہمیشہ تاریخ کے اوراق میں زندہ اور تابندہ رہتا ہے۔